علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 318 سے پڑھیں گے اور سورہ النور کی آیت نمبر جہاں صرف 18 لکھا ہوا ہے وہاں سے شروع کریں گے، اور اکتوبر کی آج 19 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ پھیل جائے بے حیائی، فحاشی ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں، اہل ایمان کی بستیوں میں، اس سوسائٹیوں میں، اس معاشرت میں بے حیائی عام ہو جائے، ایسے لوگوں کے لیے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے عذاب ہے دردناک عذاب ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں اور تم نہیں جانتے کہ اس کے برے اثرات کیا ہوتے ہیں جب بگاڑ پیدا ہو جائے معاشروں میں، خاندانوں میں، سوسائٹیوں میں، اس کے برے انجام کیا ہوتے ہیں تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کا تم پہ فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت و شفقت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ الرحیم، اور اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا اگر نہ ہوتا تو ظاہر ہے اس میں آگا بڑا برا حال ہوتا اور دنیا میں سزا ملتی اور دعوت۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی،
یعنی شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی، یعنی اس کے پیچھے چلے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، شیطان تو حکم دیتا ہے، فرمان جاری کرتا ہے بے حیائیوں کا اور منکرات کا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ تعالیٰ کا تم پہ فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو کوئی پاکیزہ نہ ہو سکتا تم میں کوئی ایک بھی، ہمیشہ کے لیے کبھی تم پاک بازی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ پاک باز بنا دیتے ہیں، پاک کر دیتے ہیں جس کو اللہ چاہتے ہیں، گناہوں سے، برے عقائد سے، بد چلنی سے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا۔ صاحب سرور خوشحال لوگ ہیں، اس سے مراد جناب ابو بکر صدیق ہیں، انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ ان یؤتوا اولی القربی، کہ وہ دیں قرابت داروں کو، والمساکین والمہاجرین، مسکینوں اور مہاجرین کو اللہ کی راہ فی سبیل اللہ، وَلْيَعْفُوا، چاہیے کہ وہ معاف کر دیں، وَلْيَصْفَحُوا، اور درگزر فرمائیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ، کیا تم پسند نہیں کرتے، أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ اللہ تمہیں معاف فرما دے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، بے شک وہ لوگ جو برائی کی نسبت کرتے ہیں پاک دامن بیویوں کو، جو غافلات ہیں، گناہوں سے بے خبر ہیں، اور وہ مومنات ہیں، جمع سیغے استعمال فرمائے ہیں، ایسے لوگ تو مراد جناب عائشہ صدیقہ کی طہارت اور پاک بازی میں جو اللہ نے قرآن نازل فرمایا انہی آیات کا حصہ ہے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ لعنت کر دیے گئے دنیا اور آخرت میں، ملعون ٹھہرے اللہ کے ہاں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہوگا بڑا۔ حضرات، قرآن مجید میں محبت کے کئی بار تذکرے آئے ہیں۔ محبت کرنا جرم نہیں ہے، بیوی سے، بچوں سے، اچھے گھر سے، اچھے کھانے سے، اچھے لباس سے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ موازنہ، مقارنہ، اس کی محبت جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے سے زیادہ تو نہیں، اتنی بات، اس بندے کا پیار اور محبت اللہ اس کے رسول سے زیادہ تو نہیں، جو زیادہ ہے وہ ممنوع ہے، سب سے زیادہ پیار اور محبت اللہ اس کے رسول سے کر دی ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اشارے بلکہ کھلے لفظوں میں مواد موجود ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو صاحب ایمان ہیں وہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے میں بڑے مضبوط اور سخت ہیں۔ اللہ کا فرمان آ جائے، اللہ کا تذکرہ آ جائے، اللہ کے کلام کی بات ہو، ذات کی ہو، صفات کی ہو، فرامین کی ہو، تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کریں گے اور ٹھوس بنیادوں پر کریں گے۔ سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے، اولادوں سے، بلکہ اپنی جان اور والناس اجمعین، تمام لوگوں سے سب سے زیادہ پیار محبت رسول پاک سے نہ کیا جائے وہ نہ مومن ہوگا۔ پھر ایک اور نسخہ اللہ نے بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کے لاڈلے اور محبوب بننا چاہتے ہو تو ایک ہی نسخہ ہے، رسول پاک کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے، پھر تم اللہ کے محب نہیں محبوب بن جاؤ۔ تو محبت کا تذکرہ موجود ہے، لیکن اس محبت کو بانٹنا کس طرح ہے، کس چیز کے ساتھ محبت کرنی ہے، کس چیز کا محبت نہیں کرنی ہے، یہ باقاعدہ ایک لمبی بحث ہے، ایک چیپٹر ہے اور باقاعدہ مضمون ہے جس کو سمجھنے رکھنا ہے۔
اب دیکھو نا، میں پھر کئی دفعہ بات آگے بھی ہوئی ہے، ایک بندے نے مجھے، آپ کو پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کس طرح لوگ سر کھپاتے ہیں اور کس طرح پریشان کرتے ہیں، جس طرح محبت کا اظہار کرتے ہیں یا اپنا شغل میں لگا، ساری باتیں شامل ہیں۔ اس بندے نے مجھے فون کیا، کہنے لگا جی اپنی بیوی سے آدمی کس حد تک پیار کر سکتا ہے؟ اب بتاؤ کہ یہ مولوی صاحب نے بتانا؟ بولو، یہ میرے متعلقہ مسئلہ ہے؟ بھی اپنا مسئلہ ہے آپ کا۔ کئی بندے ایسے سڑے بلے ہوتے ہیں، وہ بیوی سے پیار بھی نکالنا، اس کی بیوی ہے، قبول ہے قبول ہے قبول ہے، یہ نعرے مارے مقاعدہ، مہر دیا ہوا ہے، ولیمہ کیا ہوا ہے، چرچے ہوئے ہیں، ڈگڈگیاں بجائی ہیں، کئی دفعہ بینڈ بجائے ہیں، جی شادی ہو رہی ہے، جی بیاہ ہو رہا ہے، جی یہ برات آ رہی ہے، جی دلہن جا رہی ہے۔ تو سوال مجھ سے کرتا ہے، ظاہر ہے پھر جس مسکین سے سوال کیا جائے اس نے کچھ تو جواب دینا۔ میں نے کہا جی آپ ٹھیک ہے اپنی بیوی سے بہت لوٹ پیار کر سکتے ہیں، محبوبہ کہہ سکتے ہیں، مائی ڈیئر کہہ سکتے ہیں، لاڈلی کہہ سکتے ہیں، پیاری کہہ سکتے ہیں، لیکن باجی نہیں کہہ سکتے۔ اگر تم باجی کہو گے تو تسی پریشان ہو جاؤ گے، روٹی لوگ کھائیں گے، پھر آپ کو کفارہ دینا پڑے گا اور دیگیں پکانی پڑے گی، 60 مسکینوں کو کھانا بھی، یہ کم از کم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیار کی بھی حدیں ہیں، اور اسی طرح اظہار افسوس کی بھی حدیں۔ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، خبر آ جاتی ہے فوتگی کی، تو کہنا کیا ہے؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی، امام الانبیاء کا خوبصورت فرمان ہے کہ صبر سے کہتے ہیں جو ہی صدمے کی خبر ہے تو زبان سے یہ نعرہ لگے، انا للہ و انا الیہ راجعون، پٹ پٹا کے، رو پیٹ کے، اپنے تھپڑ مار مار کے، ران پھاڑ کے، چیخیں چلا چلا کے، ماتم کر کر کے، بعد صبر ہی کرنا ہے، اس کو صبر نہیں کرنا۔ بلکہ ایک حدیث میں بیان آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کوئی فوتگی ہوگی اور وہ گھر والوں نے صبر شکر نہیں کیا، انہوں نے جا کر قبر پہ ڈیرے لگا لیے اور پورا سال روتے رہے، پورا سال وہاں ظاہر ماتم کا اظہار کرتے رہے۔ ظاہر تھب ہار گئے تو انہوں نے اپنے ڈیرے یا وہاں سے جو صاحبان ہیں تمبو وغیرہ وہ پھاڑے، آنے لگے تو غائب سے آواز آئی، حل وجدوا ما فقدوا۔ تو انو عربی بھی ان کون پڑھائے؟ مطلب عربی کھا تو سکتے ہو لیکن سمجھتے کوئی نہیں۔ حل وجدوا ما فقدوا، جو شے گم ہو گئی تھی مل گئی ان کو، جو سال روتے رہے، ماتم کرتے رہے اور جشن مناتے رہے، غم زدہ ہوتے رہے، وہ شے مل گئی۔ بلکہ جو تعزیت ہے اس کا تو سب سے پہلا جملہ یہ ہے، للہ ما اخذ ولہ ما آتا، جو اس نے لیا وہ بھی اسی کا تھا، جو دیا تھا وہ بھی اسی کا تھا۔ فإنا للہ وإنا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے، ہم بھی اللہ کے، ہمارا جو کچھ ہے وہ بھی سارا اللہ کا۔ اب بات جو شروع ہونے لگی ہے کہ محبت اور پیار کی، کسی کا مال کے ساتھ، کسی کا بیوی کے ساتھ، کسی کا جشن کے ساتھ، اور کسی کا یورپ کے ساتھ، انگلینڈ کے ساتھ، یورپ ممالک کے ساتھ، وہاں نیشنلٹی کے ساتھ، یہ سارے شعبے ماشاءاللہ کھلے ہوئے۔ نیشنلٹی لینے کے لیے میرے پاس ادھر لوگ آئے، وہ کہنے لگے جی وہ اگر مرزائیوں کا وہ فارم فل کرو نا تو برطانیہ کا ویزا لگ جاتا ہے۔ یہ دو شعبے ہیں کہ امام الانبیاء کی نبوت اور رسالت کے مقابلے مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتا، یہ سین کی ہے۔ تو پوچھ یہ رہے ہیں کہ میں نے تو ظاہر ویسے کیا ہے، ویسے کیا ہے، جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانے اسلام قبول کرو اور چھوڑ دو یہ سارا، لیکن چھوڑنے کے لیے کیا کرو۔ حضرات یہ ان چیزوں پر پھر غور فرمائیں، آپ کے علم میں ہوگا کیونکہ آپ کا علم میرے سے زیادہ ہے ماشاءاللہ۔ حکومت پاکستان نے ایک اعلان کیا قانون بناتے ہوئے کہ 5 سال کے بعد آدمی دوسرا حج کر سکتا ہے، 5 سال سے پہلے دوسرا حج نہ کرے۔ اب کتنے محبت پیار کرنے والے نیکیوں کے ساتھ اور الحاج لکھانے کے لیے کتنے حج کیے ہیں، وہ باقاعدہ درخواست دیتے رہے ہیں حکومت پاکستان کو کہ میں نے پہلے حج کوئی نہیں کیا،
تو انا للہ کس پڑھنا؟ اس کا مقصد یہ ہے عین ممکن ہے کہ اس بندے کا حج قبول ہو چکا ہو جو اس نے کیا تھا پہلے، اب وہ خود درخواست دے رہا ہے حکومت پاکستان سے کہ جناب گزارش یہ ہے کہ اگر میرا حج قبول ہو گیا ہے تو میں اعلان کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں، سائن کرتا ہوں میں نے حج کوئی نہیں کیا۔ یہ کیوں ایسے کر رہا؟ ان چیزوں پر غور کرنا ہے۔ جس طرح کہ آج کل بھی لوگ ایک مسئلہ پوچھتے ہیں اور بڑی یہ معروف جو نا وائرل ہوئی یہ بات، حکومت سعودیہ نے یہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ محرمین ہی مطاف میں آ سکتے ہیں، سمجھا رہے ہیں؟ محرم جو ہے عمرہ کرنے والا احرام کی حالت میں وہ مطاف میں آ کر طواف کریں۔ کتنے لوگ ماشاءاللہ عمرہ کرنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ ایک احرام رکھا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں محرم ہوں، اپنے کمرے سے اور اپنے ہوٹل سے وہ چادریں لپیٹ کے طواف نفلی کرنے کے لیے، یہ ثابت کرنے کے لیے محرم، لیکن جھوٹ بول رہا ہے۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے مکہ مکرمہ کی وادیوں میں جا کر وہ یہ لباس بدل کر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں محرم ہوں، حالانکہ محرم نہیں ہوں۔ گالی سمجھ لگی۔ اور کتنے بندے کہہ رہے ہیں وہ پہنچے اگلے دن اچھا خاصا بندہ، معقول بندے جن کو ہم سمجھتے ہیں یہ دیندار ہیں، مذہبی ہیں، مسائل سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، درس سنتے ہیں، خطبے سنتے ہیں، کہتے ہیں بھاجی لکھ روپیے خرچ کیتے ہیں اور کعبہ بھی نہ دیکھیے، ایک اور اندازہ کر رہے ہیں۔ یہ اس کے متعلقہ باتیں جو میں کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کا طریقہ بیان فرمایا ہے حج کرنے کا، آپ کا ارشاد پاک ہے خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے، حج کرنے کا جو طریقہ ہے میرے سے سیکھو۔ یہ عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، اس کے اندر جو مسائل آئیں گے میرے سے سیکھو۔ اب فرمان کیا ہے؟ مثلاً آپ گئے ہوئے ہیں، حج تمتع کیا آپ نے۔ حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ بندہ گیا ہے عمرہ کر کے فارغ ہو گیا ہے، اب وہ مکے رہ رہا ہے، 8 ذی الحجہ کو وہ احرام باندھے گا اور مینا میں چلا جائے گا، مکہ چھوڑ دے گا۔ اب وہ کوئی بندہ یہ کہتا ہے جی میں مینا میں کیوں چلا جائے، جبکہ فرمان ادھر ہے کہ مکہ چھوڑ دو، حرم پاک سے نکل جاؤ، اور مینا میں کیا ہے؟ ادھر تو مسجد حرام نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ مسجد حرام میں ایک نماز کی 1,00,000 نماز کا اجر ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں نہیں مینا میں جاتا، میں تو مکے میں رہ کر ایک ایک نماز 1,00,000 بن رہی، میں تو مکے میں رہوں گا۔ یہ مخالفت رسول کر رہے ہیں، یہ حاجی صاحب بغاوت کا علم بیان کر رہے ہیں، علم بلند کر رہے ہیں، رسول پاک کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور کتنے لوگ ایسے کرتے ہیں، وہ باقاعدہ ڈٹ کے مکے رہتے، کہتے ہیں جی یہ تو ثواب لینا، مینا میں جا کیا کرنا ہے۔ لیکن فرمان یہ ہے کہ تم نے 8 ذی الحجہ کو مکہ چھوڑ کے مینا میں جانا ہے، وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر مینا میں پڑھنی ہے۔ پھر پوچھتا ہے جی اب کیا کرنا ہے؟ آواز آتی ہے میرے رسول سے پوچھو کیا کرنا ہے۔ رسول پاک سے پوچھا جی اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا اب مینا بھی چھوڑ دو اور نمرہ وادی جو ہے، وادی نمرہ، وہاں چلے جاؤ۔ اور وادی نمرہ آپ پتہ ہے کہ آپ عرفات اور اس طرح جو دوسری وادی نمرہ پلس یہ ادھر آئیں تو آگے وہ وادی محسر، یہ وہ حصہ بنتا ہے۔ لیکن عرفات، لیکن چونکہ دنیا زیادہ ہوتی ہے، لکوک کا مجمع ہوتا ہے، وہ عرفات میں بھی ان ساری وادیوں میں پلس ادھر وہ سارے شامل ہوتے ہیں۔ اب وہاں کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر، وہاں ظہر اور عصر ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ، بے اذان و اقامتیں، اذان ہوگی پھر اقامت ہوگی اور امام صاحب 2 رکعت ظہر پڑھائیں گے، پھر اقامت ہوگی، پھر 2 رکعت عصر پڑھائیں گے، جمعاً و قصراً، جمع کر کے قصر کر کے 2 نمازیں وہاں پڑھ لی جائیں گی۔ پھر امام خطبہ دے گا، وہ خطبہ ہوگا شاندار خطبہ، اس میں مسائل دے۔ اب کیا کرنا ہے؟ کہنے جی وادی محسر کو بھی چھوڑ دو تو عرفات کے میدان میں چلے جاؤ۔ اچھا جی، اب عرفات کے میدان میں کیا کرنا ہے؟ لطف کی بات یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں کوئی نفل، کوئی نماز، فرض، کوئی کہانی نہیں ہے۔ اب وہاں کرنا کیا ہے؟ رونا ہے، ایک والے جرم کرنا ہے، اللہ کے سامنے معافی مانگنی، یا اللہ میں مجرم ہوں، معاف ہوں، میرے غلطیاں ہو گئی ہیں، شام تک رو رو کے نہ وہاں اس نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ رسول پاک نے فرمایا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ سورج غروب ہو گیا ہے،
قرآن میں یہ لکھا ہوا فوائل للمصلین، آمدن نماز لیٹ کرنے والوں کے لیے تباہی اور ہلاکت ہے۔ ادھر فرمان یہ ہے کہ ادھر مغرب سورج غروب ہو گیا، نماز پڑھنی نہیں، ادھر عرفات کے میدان میں نماز نہیں پڑھنی، وہاں سے نکلو سورج غروب ہو گیا اور چلو یہاں سے چلتے 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 مزدلفے جا کر آپ نے مغرب و عشاء جمن و کثرن جو میں جمع کر کے مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 2 فرض پڑھنے ہیں۔ امام الانبیاء نے مزدلفے کی رات ایک ہی حج کی ہے، وتر نہیں پڑھے تھے، صرف 2 فرض پڑھے ہیں، پھر سو جائیں۔ یہ ساری بات جو ہے اگر کوئی محبت کے ساتھ کرتا ہے، اور کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے ادھر سے سورج غروب ہو جاتا ہے عرفات میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کے گئے ہیں، رسالت باب کی توہین، رسالت باب کی مخالفت، پتہ نہیں کس نے پٹی پڑھائی، لگے مارو مار لگے ہوئے، تباہی پھیر کے گھر آ جاتے۔ خذوا انی مناسککم، میرے سے سیکھو، رسول پاک نے فرمایا ہے، میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے، اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ پھر دوسرا ظلم یہ ہے کہ نمازیں پوری پڑھ رہے ہیں، رسول پاک نے فرمایا 2 فرض پڑھنے ہیں، وہ 4 پڑھ رہے ہیں، اپنے اپنے خیموں میں لگے ہوئے ہیں، اپنی اذان، اپنی اقامت، اپنا امام، اپنے چاروں مارو مار لگے ہوئے، اور جنہوں دیکھو اپنا امام دے وہ پڑھی ہونا مارو۔ ہم سمجھ آ گئی نا، یہ سارا نقشہ ذہن میں رکھیں۔ اب آج محبت کی باتیں ہو رہی ہے، ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو محبت کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، کیا ٹکٹا کی صرف نہیں، بے حیائی، بد کرداری اور فحاشی مسلمانوں اور اہل ایمان میں عام ہو جائے۔ ناچ اور گانے سے ہو رہی ہے قرآن کی ابتدا، زمزم ملا رہا ہے زمانہ شراب میں۔ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، سکولوں میں چھوٹی بچیاں جن کو معصوم بچیاں کہا جاتا ہے، ان سے بھی ناچ کروایا جاتا ہے، گانے کروائے جاتے ہیں، رقص کروایا جاتا ہے۔ جو تگڑی بچیاں ہو جاتی ہیں، قریب البلوغ ہوتی ہیں، جو بالغ ہو گئی، وہ تو باقاعدہ بڑا خوبصورت ناچ کرتی ہیں۔ اور ناچ کرانے والے کون ہیں؟ وہ تعلیم دینے والے ہیں، پرنسپل شامل ہے، بیویاں شامل ہیں، اس میں مرد حضرات شامل ہیں، اس کے نگران اس میں شامل ہیں۔ بعد میں روتے پھرتے تمہارے ساتھ یہ ہو گیا جی، فلانا کام ہو گیا جی، فلانا بحث ہو گیا جی، فلانی بات، تمہیں ہوش نہیں ہے کیا کرنا ہے۔ وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا سے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی عذاب دردناک، آخرت میں بھی ہے۔ اور واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اس کے برے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ کسی بندے نے کہا ہے اگر کسی بندے کو آپ نے اسے بدلہ لینا ہے یا اس کو سزا دینی ہے، اس کو گولی مارنے کی ضرورت نہیں، اس کی بچی بچے کو خراب کر دے، اللہ اللہ خیر کرے۔ جس خاندان کی بیٹی راہ سے ہٹ گئی، بیٹا بے راہ ہو گیا، وہ باپ اور ماں تو سر نہیں اٹھا سکتے، وہ تو اپنی موت آپ ہی مر گیا، اس کو گولی مارنے کی، ڈنڈے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہی مر جائے گا۔ تو یہ ساری قوم اس طرح لگی ہوئی، کڑیاں منڈے سارے، کالج بند، سکول بند، ناچ گانے ہو رہے، مسئلہ کا پتہ ہی نہیں، بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے اور اس کو پسند کیا جا رہا ہے۔ اور سرپرستی کرنے والے کون ہیں؟ ذمہ دار لوگ۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا تم میں فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت و شفقت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا ہوتا، تو دنیا میں تمہیں وہ سزا ملتی کہ جس طرح پہلی قوموں کو اللہ نے سزائیں دی۔ وہ کس طرح سزائیں دی؟ بندر اور خنزیر بنائے، اللہ نے زمین کے اندر دمسایا، اللہ رب العزت چیخوں کا عذاب اور زلزلوں کا عذاب دے کر، وہ آندیاں بھیج کر، اما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فطر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ فرمایا اتنی تند شدید قسم کا طوفان بھیجا کہ جس نے ہرے درختوں کو چھلنی کر دیا۔ 7 لیال، 7 راتیں اور 8 دن آندھی چلی اور ملیا میٹ کر دیا۔ پھر اللہ ایسے سزا دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر شفقت کی ہے، پیار کیا، تم کو معاوضہ فی الفور نہیں کیا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو، لا تتبعوا خطوات الشیطان،
شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے قدموں کے نشانوں پہ نشان رکھ رکھ کے نہ چلو۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا، اس نشانوں پہ پردہ رکھ کے چلے گا، فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، وہ تو بے حیائی کا درس دیتا ہے، منکرات کا حکم کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل رحمت نہ ہوتی، مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو میں سے کوئی بندہ پاک نہ ہو سکتا سارے اس دلدل میں، اس بے حیائی میں، اس گناہ گاری میں اور ان گناہوں کے اندر لت پت ہو کے مرتے، کوئی تو ان کو سرٹیفکیٹ نہ ملتا کہ فلانا پاک باز ہو گیا، اللہ نے اس کو پاک کر دیا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ پاک کرتے ہیں۔ کیا معنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، توجہ کریں جی، وہ شخص، میری طرف ذرا توجہ کرنا، وہ شخص جو مسجد میں بیٹھ کر ذکر اللہ خالیاً ففاضت عینا، خلوت میں بیٹھا ہوا ہے، زندگی کا نقشہ اس کے سامنے ہے، اس کی بد کرداریاں اور گناہ گاریوں کو نقشہ سامنے ہے، وہ موازنہ کرتا ہے اللہ کا پیار کیسے ہے، اللہ نے مجھے ننگا نہیں کیا، اللہ نے مجھے اوپن نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے میرا پردہ رکھا ہوا ہے۔ پھر وہ شرمندہ ہو کر ففاضت عینا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، رونے لگتا ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا اس بندے کا یہ کردار اللہ کو اتنا پسند ہے کہ صرف معافی نہیں ملتی بلکہ قیامت والے دن اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ اور حدیث ہے واضح، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا صرف اللہ کے عرش کے علاوہ، تو اللہ اپنے عرش کا سایہ ان لوگوں کو دے گا۔ ان میں یہ بندہ بھی ہے کہ جس کی بات کی ہے، ایک وہ ہے کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نوجوان کی زندگی شباب اس کا اللہ کی عبادت میں پروان چڑھا ہو، ایسے لوگوں کو بھی اللہ کو قیامت والے دن عرش کا سایہ دے۔ گزارش یہ ہے شیطان کے قدموں کی وہ بے حیائی منکرات کا سبق درس رہنمائی کرے گا، کوئی بندہ پاک نہیں ہو سکتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اللہ پاک کرتے ہیں جس کو اللہ چاہتے ہیں۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والے جاننے والے۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ حضرت مصطح، میم سین توئیں اور ہا، مصطح صاحب جو ہے دو قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے خالہ بھائی تھے، ایک یہ ہے کہ خالہ مشیرہ کے بیٹے تھے۔ خالہ مشیرہ کا بیٹا حضرت صدیق اکبر کا، یہ جو افواہ پھیلی اور افق اور تہمت لگی جناب عائشہ صدیقہ پہ، تو 3 مسلمانوں سے شامل تھے، ایک مصطح، حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جحش حضرت زینب کی مشیرہ، یہ 2 بندے اور ایک بیوی، یہ بھی اس افواہ میں شامل تھے۔ تو حضرت ابو صدیق خوشحال تھے اپنے اس دور میں، تو ان کو غریب اور مسکین سمجھ کے ان کا وظیفہ لگایا ہوا تھا، ان کو منتھلی وظیفہ دیتے ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا کہ اس بندے نے میرا قرابت دار بھی ہے، میں اس پر احسان بھی کرتا ہوں، میرا احسان مند بھی ہے، لیکن میری بیٹی پر اس میں اس غم میں شامل ہو گیا، انہوں نے ناراض ہو کر تو وہ خرچہ بند کر دیا۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کی تعریفیں فرمائیں، بنت صدیق اکبر کو چاند سے اللہ تعالیٰ نے فقیحہ، صدیقہ، طاہرہ، طیبہ، اور اللہ تعالیٰ نے سارے انعامات اس کی طہارت پاکدان کی گواہیاں آپ دیں، وہاں یہ بات بھی فرمائی۔ بات یہ ہے، بڑی خوبصورت بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں سے صاحب فضل لوگ جو ہیں وہ قسمیں نہ اٹھائیں۔ قسم اٹھا لی تھی ابو صدیق رضی اللہ عنہ کہ میں نے مصطح کے ساتھ تعامل نہیں کرنا، خرچہ بند کر دیا۔ اللہ وسع، یعنی صاحب فضل بھی ہیں اور صاحب ثروت بھی ہیں، ان لوگوں کو قسمیں نہیں اٹھانی چاہیے تھیں، کیا کہ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، قرابت داروں کو وہ نہیں دیں گے، مسکینوں کو نہیں دیں گے۔ وہ اصل میں مہاجر بھی تھا، مسکین بھی تھا، قرابت دار، یہ ساری باتیں حضرت مصطح کے لیے، قرابت داری پہلے، پھر بڑا آدمی ہے، پھر مہاجر بھی ہے، ان کی فضیلت بڑی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم نے اس کا خرچہ بند کر دیا، وَلْيَعْفُوا، چاہیے معاف کر دو۔ اللہ فرمایا جب میں نے معاف کر دیا تم بھی معاف کر دو۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کرو، برداشت کرو۔ اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے، کیا تمہیں اس بات پیار نہیں آتا اللہ تمہیں معاف کر دے؟ واللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے رحم کرنے۔ جب یہ آیتیں سنی نا ابو صدیق نے تو انہوں نے کہا بلا بلا، کیوں نہیں،
میں پسند کر دوں اللہ مجھے معاف کر دے، معافی کا سرٹیفکیٹ دے دے۔ پھر ان کے گھر گئے، معافی بھی مانگی، خرچہ بھی شروع کیا، جو تعامل بند کیا ہوا تھا ان کو وہ خرچہ چالو کر دیا۔ کہتے مجھے اللہ تعالیٰ سے معاملے ہے، اللہ تعالیٰ سے فضل و رحمت کی امید ہے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں ان الذین یرمون یہ ساری تعریف حضرت عائشہ صدیقہ کی رضی اللہ، ان الذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں محصنات پر۔ محصنات جمع کا صیغہ ہے، جناب عائشہ صدیقہ کو اللہ نے محصنات بھی کون میں شمار کیا، پاک دامن ہے بیوی۔ الغافلات بولی بالیاں، گناہ کا پتہ ہی نہیں۔ اگلی بات ہے مومنات، مومنات یعنی ان میں شمار ہوتی ہیں جناب عائشہ صدیقہ، وہ پاک دامن بھی ہے، بولی بالی بھی ہے، مومنات میں ہے۔ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، جنہوں نے ایسی باتیں کی ہے وہ ملعون قرار دیے گئے دنیا اور آخرت میں۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ وہ تین لوگ تھے جو صحابہ تھے، مسلمان تھے، ان کو باقاعدہ کوڑے لگے، معافی ملی، کفارہ آیا، وہ ساری بات فارغ ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو منافقین تھے اور کفار تھے جہاں شامل ہونے والے، ان کے لیے کہ لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں ملعون ہے۔ اور یہ بہت بری بات ہے، اور اس دور سے اندازہ کریں اتنا بڑا خاندان، نبی مکرم کی زوجہ محترمہ، امت کی روحانی ماں بنت صدیق اکبر، اور کلمہ بھی پڑھنے والے ہیں، لا الہ بھی پڑھنے والے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ساتھ دینے والے ہیں، اور آپ کے گھرانوں کو بھی اس نے معاف نہیں کیا۔ آج کیا حیثیت ہے تیرے میرے خاندان کی، تیری میری بیٹی کی کیا حیثیت ہے، اور مجمع کیا ہے، پبلک کیا ہے، لوگ کیا ہیں، اور حالات کیا ہیں؟ کون کسی کو معاف کرتا ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ کسی کی عزت، کسی کی بیٹی، کسی کا وقار اللہ ہی محفوظ رکھے تو رہ سکتا ہے، باقی سارا کچھ درم برم ہو گیا نظام سارا۔ اللہ سے دعا ہے ہمارے حالات اللہ ٹھیک کر دے، اسلام اور جو قرآن کی بات ہے اس کو سمجھنا اللہ آسان فرمائے۔ جو ہمارے حالات ملکی ہیں، جو ہماری سوسائٹی کے حالات بن چکے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے، اس میں آسانیاں پیدا کر دے۔ ان الذین یحبون، بے شک وہ لوگ جو پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ بے حیائی عام ہو جائے ان لوگوں میں جو ایمان والے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے عذاب دردناک دنیا اور آخرت میں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کا تم پہ فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ الرحیم، اور اللہ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا نہ ہوتا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تم کو بڑی صاف سزا، عذاب، رسوائیاں ہوتی۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، تو شیطان تو بے حیائی اور منکرات کا حکم دیتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا تم پہ فضل نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی بندہ پاک نہ ہو سکتا کبھی بھی۔ ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ پاک کرتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ ولا یأتل اولو الفضل منکم، نہ نہیں قسم اٹھانی چاہیے تھی صاحب فضل لوگوں کو تم میں سے، وسع، اور اس طرح فراخی والے، وسعت والے مالی جن کو اللہ نے دی ہے، ان یوتو، کہ وہ دیں، اولي القربى قرابت دار کو، والمساکین کو، والمہاجرین۔ حضرت مصطفیٰ قرابت داری بھی تھی اور وہ مسکین بھی تھے مہاجرین میں سے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرنا۔ ولیعفوا ولیصفحوا، چاہیے وہ معاف کر دیں، چاہیے وہ درگزر کریں۔ الا تحبون، کیا تم پسند نہیں کرتے، ان یغفر اللہ لکم، کہ تمہیں اللہ معاف فرما دے۔ یہ خطاب جناب ابو صدیق کے نام تھا۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ ان الذین یرمون المحصنات، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بیویوں پر، الغافلات، جو بولی بالی یا گناہوں سے ناواقف، المؤمنات، صاحب ایمان، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ ملعون ہے، لعنت کیے گئے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔